اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ٹی روحانی وظائف میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے، ہر پل ہر لمحہ، آمین ثم آمین۔ آج جو میں وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ قرآن پاک کے سورہ دہر کا ہے، اور سورۃ دہر جو ہے وہ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں، میں سب سے پہلے ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، میری ویڈیوز کو لائک کیا اور میری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا، اور اپنے پیارے پیارے بیوٹیفل کمنٹ سے بھی مجھے نوازا۔ اور اپنے آنے والے نئے ویور سے میری درخواست ہے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور پوری آسانی کے ساتھ مل سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیوٹیفل کمنٹ سے بھی مجھے ضرور نوازیے گا۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور سب سے پہلے میں آپ کو سورہ دہر کے کچھ فضائل بتاؤں گی۔ تو یہ جو سورت ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے اور انسان کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایسی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ اور انسان دونوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے اسے سورہ دہر کہا جاتا ہے۔ یہ سورت جو ہے فراخی رزق کے لیے بھی بہت ہی اچھی ہے، لوگ اپنے رزق کو فراخ کرنے کے لیے بھی اسے پڑھتے ہیں۔ تو جو شخص رزق کی تنگی کا شکار ہے اور اسے چاہیے کہ وہ شخص 75 مرتبہ 75 ٹائمز اس سورہ کو روزانہ 21 روز تک پڑھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی روزی جو ہے وہ فراخ ہو جائے گی۔ 75 مرتبہ پڑھنی ہے روزانہ 21 دن تک، اور اس فراغی رزق ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو حسب منشا دولت ملنے کے بھی ذرائع پیدا ہو جائیں گے۔ ایسے ذرائع آپ کو دولت ملنے کے پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے آپ کو دولت مل سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے دل کی مرادیں اللہ کی رحمت سے پوری ہو جاتی ہیں۔ انسان کے دل میں بہت سے ارمان ہوتے ہیں، بہت سی آرزویں ہوتی ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ وہ پوری ہو جائیں۔ تو سورہ دہر کو پڑھنے سے انسان کی روزی میں بھی فراخی ہوتی ہے، اور ایسے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں جس سے انسان کو دولت ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے اس کے دل کی مرادیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، بشرطیہ ہے کہ اس کی مرادیں جو ہیں وہ جائز ہوں۔ اس کی دوسری فضیلت، اس سورت کو پڑھنے سے میاں بیوی میں محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے جوڑے جن کو شکایت ہے کہ ان کی جو ہے وہ بیوی ان سے محبت نہیں کرتی یا ان کا شوہر ان سے محبت نہیں کرتا، تو یہ سورت ان کے لیے بھی بہت اکثیر ہے۔ بعض دفعہ بیوی جو ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے جب اگلے گھر جاتی ہے تو شروع میں تو سب ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، لیکن کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اسے وہ رسپانس نہیں ملتا، یا پھر شوہر جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے۔ اور جو گھر والے ہیں میجورٹی جو ہے ہوتی ہے نا، وہ جو اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری بیوی نے یہ کر دیا تو تمہاری بےعزتی ہوگی، یا تمہارے بچوں نے یہ کر دیا تو بےعزتی ہوگی، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جس انسان کو یہ باتیں کہی جاتی ہیں کم از کم وہ اتنا ضرور سوچے کہ یہ اسی عورت کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں جس کو دلہن بنا کر اپنے گھر لایا، اور جس کی پوری ذمہ داری اس نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اٹھائی ہے۔ اس میں اگر کمی کوتاہی کرے گا تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اور جو میاں ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اگر اس نے کچھ کہنا بھی ہے، کوئی ڈانٹ ٹپٹ کو غصہ گلا کرنا بھی ہے، تو اپنے گھر والوں کے سامنے نہ کہے، اور اسی طرح اگر اپنے گھر والوں کو کچھ کہنا ہے تو اپنی بیوی کے سامنے نہ کہے۔
میری باتوں کو پازیٹیو لیجیے گا، میرا مطلب یہ نہیں کہ جو میاں ہے وہی ہر وقت غلط ہو یا بیوی غلط ہو، بس میں کہتی ہوں کہ میاں بیوی میں جو محبت ہونی چاہیے وہ پیدا ہو جائے، تاکہ ان کی زندگی پرسکون گزر سکے اور آگے جو ان کی اولاد ہے وہ بھی پیار محبت سے رہے۔ تو اگر کوئی بیوی چاہتی ہے کہ اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے پیار محبت پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے نا اس بیوی کو چاہیے کہ اس سورہ دہر کو 11 روز تک روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کر آخری دن پانی پر دم کر کے اپنے خاوند کو پلا دے، تو وہ ہمیشہ سکھی رہے گی۔ آپ اگر سورہ دہر کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنے فضائل و فوائد ہیں، کتنی اس میں جو انسان کے کام ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی عورت اس طرح کا عمل کرے گی تو خاوند کے دل میں اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر جو ہے وہ محبت پیدا کر دے گا اور اس کا خاوند اس کی محبت میں مبتلا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ سورہ دہر جو ہے اگر کوئی ظالم حکمران ہے تو اس کے لیے بھی بہت اکثیر ہے۔ ظالم حکمران کے ظلم سے نجات پانے کے لیے یہ بہت اچھی صورت ہے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کا حکمران ظالم ہو یا کوئی افسر ظالم ہو یا کوئی اس پہ ظلم کرتا ہو اور وہ ظلم برداشت کر کر کے جو ہے وہ تھک چکا ہو یا ظالم حکمران جو ہے وہ اپنے ظلم سے باز نہ آتا ہو، تو اس صورت میں جس پر ظلم ہو رہا ہے اس انسان کو چاہیے کہ اس سورہ دہر کو پڑھے۔ تو اس سورہ دہر کو پڑھنے سے جو حکمران کا جو ظلم ہے وہ جو ہے اس کی شفقت میں بدل جائے گا، وہ اس کے اوپر وہ ظلم نہیں کر سکے گا اور وہ جو ہے اس سے محفوظ رہے گا۔ جس پر ظلم ہوتا ہے اس انسان کو چاہیے کہ 21 روز تک روزانہ 3 مرتبہ ظلم سے نجات پانے کی خاطر سورہ دہر کو پڑھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ظالم کے ظلم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ اس سورہ کی آیت نمبر 29 تا 31 بواسیر خونی آبادی کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اگر کسی انسان کو بواسیر خونی آبادی ہے تو یہ جو آیتیں میں نے بتائی ہیں ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جس سے آپ کا مرض ختم ہو جائے گا۔ عاملین نے کہا ہے کہ ان آیات کو روزانہ 17 بار پڑھ کر 40 دن تک پانی دم کر کے پیے، تو اس طرح سے اس کا جو مرض ہے اس سے نجات مل جائے گی، اسے چھٹکارا مل جائے گا، اس کی بواسیر خونی آبادی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس مرض سے بھی انسان کے اندر جو ہے وہ کمزوری واقع ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ سوکھے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ویسے تو مرض کوئی بھی ہو تو وہ جو ہے وہ خطرناک ہی ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا، لیکن بعض جو مرض ہوتے ہیں ان سے انسان جو دن بدن سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر صحت مند انسان کو یہ جو مرض لگ جائے تو وہ کچھ ہی دنوں میں اس کا جو جسم ہے وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کمزوری بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے سورہ دہر کی آیت نمبر 29 تا 31 کو روزانہ 17 بار پڑھ لیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو بلا وجہ تنگ کرتا ہو تو اس صورت میں بھی یہ جو سورہ دہر ہے اسے چھٹکارا پانے کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ تنگ کرنے سے مراد ذہنی ٹینشن بھی ہوتی ہے، کوئی ایسی بات کر جانا یا ایسا کام کر جانا جس سے اگلے انسان کو ٹینشن ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، تو اس کو بھی تنگ کرنا کہتے ہیں، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ ویسے تو جو انسان دوسروں کو تنگ کرتا ہے وہ خود بھی تنگ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ دوسروں کے لیے گڈھا کھودو گے تو انسان خود ہی اس میں گرتا ہے، تو اس لیے دوسروں کو آسانیاں دیں، تاکہ آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ دوسروں کو تنگ کرنا، دکھ اور تکلیف دینے سے آپ کو ادھر تو جو آپ کے ساتھ معاملات ہوں گے ہی، آپ کو ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے، لیکن آخرت میں بھی جو ہے نا وہ آپ کے نامہ اعمال میں یہی چیز لکھی جائے گی کہ اس فلاں انسان نے فلاں فلاں کام کر کے اللہ کے فلاں فلاں بندے کو تنگ کیا ہے۔ تو اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو جان بوجھ کے تنگ کرتا ہو تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ سورہ دہر کی آیت نمبر 22 اور 24 کو 313 بار 13 دن تک پڑھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا نجات مل جائے گی۔
جو بھی انسان اس کو تنگ کر رہا ہے، خواہ وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، وہ قریب کا ہو یا دور کا ہو، تو اگر یہ سورۃ دہر کی ان آیات کو اس ترتیب سے پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے اس کے ظلم سے وہ اس کو تنگ نہیں کر سکے گا، وہ اس کی شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ سورہ دہر کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن تھی، اس کے تھوڑے سے فضائل تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس سے جب آپ اس کا وظیفہ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ وظیفہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، کیونکہ بعض چیز جو ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے جو عمل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور جب آپ میری پوری بات سنیں گے ہی نہیں، آپ عمل پورا سنیں گے ہی نہیں، تو جب آپ عمل کریں گے تو وہ کرامت کیسے ہوگا؟ اسی لیے میری ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک پورا دیکھا کریں، تاکہ آپ کو جو میں عمل بتا رہی ہوں اس کی ایک ایک بات کا پتہ چل جائے، اور جب آپ یہ عمل کریں تو آپ کو اس سے بہترین نتائج ملیں۔ تو اب میں چلتی ہوں وظیفے کی طرف اور آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کب اور کیسے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ وظیفہ جو ہے وہ میاں بیوی کی محبت کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں نے بتایا ہے کہ جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کے دل میں کس طرح اپنے لیے محبت پیدا کرے۔ آپ میری اس ویڈیو سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ تو ہر بیوی چاہتی ہے کہ اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے، مگر بعض بار ایسا ہو جاتا ہے کہ میاں کی طرف سے اسے وہ رسپانس نہیں ملتا، تو اس صورت میں آپ یہ عمل کریں۔ تو عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے دن کے کسی بھی ٹائم جو ہے یہ عمل کرنا ہے۔ اس میں کسی بھی نماز کی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے فجر کے بعد یا ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو ٹائم لگے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ آپ نے سورہ دہر کو 11 روز تک 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب 11واں دن ہوگا تو وہ جو ہے پانی پر دم کر کے اپنے شوہر کو پلا دے۔ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا مت بھولیے گا، نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک۔ وظیفہ ایک دفعہ پھر سن لیجئے کہ آپ نے دن کے کسی بھی ٹائم جب بھی آپ فری ہوتی ہیں تو آپ نے سورہ دہر کو 11 دن تک لگاتار پڑھنا ہے، 11 مرتبہ روزانہ۔ اور جو پہلے 10 دن ہوں گے ان میں تو پانی دم نہیں کرنا، اور جو 11واں دن ہوگا اس دن آپ نے پانی پر دم کر کے وہ پانی اپنے شوہر کو پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ ہمیشہ سکھی رہیں گی، اور آپ کا جو شوہر ہے وہ آپ کی محبت میں گرفتار رہے گا، آپ کی محبت میں مبتلا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی ضرور ادا کریے گا۔ نماز جو ہے وہ قربت الہی کا ایک بہترین اور مفید ذریعہ ہے۔ نماز سے دل کو سکون ملتا ہے، اور نماز مومن کی معراج ہے۔ وظیفہ ہمیشہ مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ کیا کریں، اور جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کر رہی ہیں اس مقصد کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور میرے ہر وظیفے کے کرنے کی اجازت عام ہے۔ میرا کوئی بھی وظیفہ کرنے کے لیے آپ میں سے کسی کو بھی مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میرے کسی بھی وظیفے کو بآسانی کر سکتی ہیں بلا جھجک، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی میں وظیفہ اپلوڈ کروں وہ اس میں مکمل آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ مہیا کروں، آپ کو پوری اس صورت کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دوں۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایزی سے ایزی کوئی وظیفہ ہو یا ایزی سے ایزی کوئی راستہ ہو تو وہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ لمبے وظائف کر سکیں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔